حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ ان تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام برکتوں پر یقین کامل رکھتے ہوئے ایک مرتبہ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے اور اس کا دائرہ 10ویں پارے سے شروع ہو کر 11ویں پارے تک ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ توبہ کے 10ویں پارے سے ہے۔ آیت نمبر 36 ہے جسے ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے لے کے آج تک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، لہذا ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم نہ کرو، اور کفار سے جیسے عام مہینوں میں قتال کرتے ہو ویسے اس مہینے میں بھی جدال و قتال کرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح جان رکھو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خبر دی ہے، اور ایک خبر کے ساتھ اس میں ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اس دن سے ہی مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
پھر سوال ہوا کہ حرمت والے مہینے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حرمت والے مہینوں میں؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کر کے اپنے آپ کو نقصان نہ دو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، لیکن جب مشرکین سے جدال و قتال کی باری آئے تو جیسے تمام مہینوں میں، سال کے تمام مہینوں میں اور تمام مہینوں کے تمام دنوں میں جدال و قتال کرنا جائز ہے، ویسے ہی ان حرمت والے مہینوں میں کافروں سے، مشرکوں سے لڑنے کی نوبت اگر آ جائے تو لڑنے کی اجازت ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح جان رکھو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں بالکل ابتدائی طور پر جو اس آیت کو سننے والا ہے، سب سے پہلی بات جو وہ سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ سب سے پہلی بات جو سننے والے کے کانوں تک پہنچتی ہے اس آیت کے تحت کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بے فائدہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ایک بچہ بھی جانتا ہے، جو سمجھدار بچہ ہے وہ جانتا ہے۔ ہاں 12 مہینوں کے نام نہ جانتا ہوگا یا ان مہینوں کی ترتیب نہ جانتا ہوگا، لیکن اتنا تو ایک سمجھدار بچہ بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، مرد عورت سبھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، ان پڑھ بھی جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، چاہے وہ انگریزی کے ہوں چاہے وہ چاند کے ہوں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ جب ایک عام شخص بھی اس بات کو جانتا ہے تو پھر قرآن مجید کو یہ بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر یہ بات تو بالکل بے معنی ہے، یہ بات بالکل غیر اہم ہے کہ کوئی کہے بالکل وہ بات جو ہم بالکل اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو کوئی بہت ہی تاکیدی انداز میں بیان کرے اور کہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اگر پانی پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی، تو آپ کہیں گے نا یہ بات تو ایک بچہ بھی جانتا ہے، ان پڑھ بھی جانتا ہے، ایک علم والا بھی جانتا ہے اور بے علم والا بھی جانتا ہے۔ تو جب یہ بات ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، سبھی جانتے ہیں، تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتانا تو بے فائدہ ہو گیا نا۔ اسی طرح جب معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر ایک جانتا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، تو پھر قرآن مجید نے کیوں بیان کیا؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری باتیں لغو ہو سکتی ہیں، بیکار ہو سکتی ہیں، بے فائدہ اور غیر اہم ہو سکتی ہیں، قرآن مجید کے کلمات کیا، قرآن مجید کا ایک زیر زبر بھی بے فائدہ نہیں ہے، غیر اہم نہیں ہے۔ تو پھر اب اس کی کیا ترتیب ہوگی اور اس کی کیا تطبیق ہے؟ تو تطبیق سے پہلے پس منظر سمجھیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ آج کی پوری گفتگو میں ہم پس منظر بھی بیان کریں گے اور اس سے 2 فائدے نکلتے ہیں، 2 اہم فائدے نکلتے ہیں، وہ 2 اہم فائدے بیان کریں گے، اور اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو ہم ایک ہی فائدہ بیان کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سال کے 12 مہینے تھے، اور زمانہ جاہلیت یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے اس وقت بھی سال کے 12 مہینے تھے، اور ان مہینوں کے یہی نام تھے جو آج ہیں: صفر، محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ الی آخرہ۔ جو 12 مہینے ہمارے ہاں ہیں یہی 12 مہینے رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ جسے کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھا لینے کے بعد سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے درمیان میں جو وقفہ ہے، جو ایام اور جو ماہ و سال گزرے ہیں، انہیں ایام جاہلیت کہتے ہیں، دور جاہلیت کہتے ہیں، اور یہ کم و بیش 550 سال کا وقفہ ہے۔
اسے کہتے ہیں ایام جاہلیت۔ جب کہا جائے زمانہ جاہلیت تو اس سے مراد یہی زمانے ہوتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی دنوں کی گنتی 12 تھی اور نام یہی تھے، لیکن معاملہ یہ ہے، اور حرمت والے مہینے بھی یہی تھے، 4 حرمت والے مہینے بھی تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ حرمت والے مہینے تھے۔ حرمت والے مہینے کون سے؟ حرمت والے مہینوں کا مقصد ہوتا ہے عظمت والے مہینے، تعظیم والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، جس کو قرآن مجید نے کہا منہا اربعۃ حرم۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے کیوں ہیں؟ بالکل ترتیب سے سمجھتے چلیں گے، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کیوں ہیں؟ ہر کام کے لیے، ہر حکم کی کوئی علت ہوتی ہے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں تو ان کی وجہ کیوں ہے؟ اور حرمت والے یہی 4 مہینے کیوں ہیں؟ حالانکہ ہمارے نزدیک ماہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، لیکن وہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ عاشقوں کے نزدیک ربیع الاول کا مہینہ عظیم ترین مہینہ ہے، لیکن وہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے یہی ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ تو ایک سوال تو یہ ہے کہ حرمت والے مہینے حرمت والے کیوں ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہی 4 مہینے حرمت والے کیوں ہیں۔ تو ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے۔ حج کے طریقے الگ ہوتے تھے، ان کے ارکان الگ ہوتے، ان کے مناسک الگ ہوتے، طور طریقے الگ ہوتے، لیکن بیت اللہ بطور تعظیم والا گھر، اور حج عبادت کی نیت سے، عبادت کی روح سے، عبادت کی شکل میں، اس زمانے میں بھی حج ایک عبادت کی شکل میں موجود تھی۔ تو لوگ تمام زمانے سے، تمام زمین کے اطراف سے حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کی طرح سواری اچھی تو نہیں تھی، سفر کے ذرائع اتنے آسان اور جلدی بھی نہیں تھے، مہینوں مہینے لگ جاتے۔ اگر کوئی سفر کی نیت کرے، حج کی نیت کرے اور اپنے گھر سے، اپنے گاؤں علاقے سے چلے تو راستے میں مہینوں لگ جاتے، اور پھر وہ ماہ ذوالحجہ میں بیت اللہ شریف پہنچتے تھے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے اس وجہ سے ہیں کہ ان 3 مہینوں کے بیچ میں دیکھیں، ایک مہینہ ذوالحجہ ہے، ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ، پھر محرم، یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہنے کی وجہ یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی یہ مہینے حرمت والے اس وجہ سے تھے کہ ان مہینوں میں لوگ حج کی تیاری کرتے تھے۔ ذوالقعدہ سے جنہیں حج میں آنا ہو وہ اپنے علاقے سے چلتے ہیں، ذوالقعدہ کے مہینے سے اپنے علاقے سے چلتے، 1 مہینہ لگتا ذوالحجہ میں آنے میں، یعنی بیت اللہ آنے میں 1 مہینہ لگتا، پھر حج کرتے، اور حج کر کے بعد جب دوبارہ لوٹتے تو پھر محرم کا پورا مہینہ نکل جاتا۔ تو یہ 3 مہینے اس وجہ سے حرمت والے تھے کہ ان 3 مہینوں کو تعلق حج سے اور اسباب سفر سے تھے، اس لیے کہ حج کے لیے جو سفر تھے اس کے اسباب اور اس کی ضرورت یہ تھی کہ حج کے مہینے سے 1 مہینے پہلے چھٹی کا مہینہ ہو اور 1 مہینے بعد چھٹی کا مہینہ ہو۔ اور اسی وجہ سے جب یہ حرمت والے مہینے ہو گئے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا کردار اتنا اچھا اور مہذبانہ نہیں تھا جیسے ہمارے زمانے کے لوگوں کا ہے۔ وہاں جنگ و جدال یہ ان کا مشغلہ تھا، شکار کرنا ہی ان کا مشغلہ تھا۔ بعض اور اکثر قبائل تو ایسے تھے جو پلتے ہی تھے لوٹ مار سے، راستوں کو لوٹ لینا، قافلوں کو لوٹ لینا، کاروانوں کو لوٹ لینا، یہ ان کا مشغلہ تھا، اور اسی سے ان کا قبیلہ چلتا تھا، ان کا علاقہ چلتا تھا۔ اسی وجہ سے جب حج کا مہینہ آتا تو یہ اعلان کر دیا جاتا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ 3 مہینے جب حرمت والے ہو گئے، راستے پن امن ہو گئے، اب کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ حج کرنے والے اپنے انداز میں گھر سے سفر کریں، حج کریں، اور پھر حج کرنے کے بعد بھی اپنے گھر تک پر امن پہنچ جائیں۔
کوئی انہیں چھیڑنے والا نہیں، کوئی انہیں لوٹنے والا نہیں۔ اس وجہ سے یہ 3 مہینے حرمت والے تھے، تاکہ راستے پرامن ہو جائیں، راستوں میں کوئی خطرہ نہ ہو، اور لوگ آسانی کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئیں اور آسانی کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلے جائیں۔ اس وجہ سے یہ 3 مہینے متواتر حج کے ایام مانے گئے، اور متواتر ان 3 مہینوں کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا۔ پھر بھی ایک سوال بچتا ہے، جب یہ 3 مہینے حرمت والے، تو پھر رجب الگ حرمت والا کیسے ہو گیا؟ وہ ان 3 مہینوں کے ساتھ تو نہیں ہے، رجب کا مہینہ الگ ہے، تنہا ہے، تو یہ پھر حرمت والا کیوں ہو گیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ وہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے اس وجہ سے تھے کہ ان میں لوگ زمانے سے حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور رجب کا تنہا مہینہ حرمت والا اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اس زمانے میں لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو اس وجہ سے سال میں 1 مہینہ امن کا الگ سے رکھا گیا، تاکہ اگر کوئی عمرہ ادا کرنے والا ہو تو وہ عمرے کی ادائیگی کرے اور آسانی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے۔ اب یہاں تک جب آپ اس کا ابتدائیہ سمجھ گئے، پس منظر سمجھ گئے، تو پھر اب آگے آئے۔ ہم نے پہلے بھی بتا دیا، عرب جنگجو قوم ہے، اور اس زمانے میں ان کی گزر اوقات ہوتی ہی لوٹ مار سے تھی۔ اطراف کے جتنے لوگ تھے وہ لوٹ مار کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ کہ اب مسلسل 3 مہینے جب حرمت والے ہو جاتے اور ممانعت آ جاتی کہ اب کوئی لوٹ مار نہیں کرے گا، کوئی قافلے کو نہیں لوٹے گا، تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے۔ تو ان سے برداشت نہ ہوتا، بعض لوگوں سے انہوں نے مقابلہ کرنا ہوتا، بعضوں سے بدلہ لینا ہوتا، لوٹ مار کرنا ہوتا، ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ تو اب یہ کیا کرتے؟ تو انہوں نے اس کا ایک ہیلہ نکالا۔ سال کے 1 دن جب حج کا مہینہ شروع ہوتا اور حج کا مہینہ جب ختم ہونے والا ہوتا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے۔ جیسے ہمارے ہاں آخری حج ہوتا ہے، مینا میں آخری خطبہ ہوتا ہے نا، تو اس زمانے میں بھی ایک خطبہ ہوتا، اور اس زمانے کا جو سب سے بڑا شخص ہوتا وہ خطبہ دیتا اور کہتا کہ محرم کے بعد، ذوالحجہ کے بعد محرم حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ہم نے کسی سے بدلہ لینا ہے، کسی سے جنگ کرنی ہے، لہذا اس سال حرمت والا مہینہ محرم نہیں ہوگا بلکہ اب سفر ہوگا۔ وہ اس طرح سے حرمت والے مہینے کو تبدیل کرتے رہتے تھے اپنی ضروریات کے پیش نظر، اور لوٹ مار کو جائز کرنے کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے۔ پھر ایسا ہوتا کہ وہ کہہ دیتا کہ اس سال محرم کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے سفر کا، اس سال آئندہ سال، یعنی اس سال یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ آنے والا ہے تو وہ بھی حرمت والا ہے۔ تو وہ پہلے اعلان کر دیتا کہ محرم کے مہینے میں ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں، دشمنوں سے بدلہ لینا ہے، لہذا اس سال محرم کا مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا، اب سفر کا مہینہ یعنی اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ حرمت والا ہوگا۔ پھر اگر ان کے کام مزید اور بھی بڑھ جاتے تو پھر سفر کے مہینے کو بھی وہ حرمت والا ملتوی کر دیتے، پھر وہ ربیع الاول کو حرمت والا کہہ دیتے۔ اسی طرح سال کے تمام مہینوں کے نام بھی پورے سال میں گردش کرتے رہتے، اور حرمت والے مہینے بھی تبدیل ہوتے رہتے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو سال کے تمام ایام ہیں نا، یہ سال کے پورے مہینے یہ تسبیح کی دانے کی طرح ہیں، اگر بیچ میں سے ایک دانہ نکل جائے پوری تسبیح بے ترتیب ہو جائے گی۔ اسی طرح جب آپ نے محرم کو سفر بنایا تو پھر سفر کو محرم بنا دیا، پھر جب سفر کو محرم بنا دیا تو ربیع الاول کو سفر بنا دیا، تو اس طرح تو پورے سال کے مہینوں کی ترتیب بے ترتیب ہو گئی۔ اور اب معاملہ یہ ہوا کہ شعبان کے مہینے میں جب آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہو گیا آپ کے کہنے کے مطابق، ماہ رمضان میں آپ کو روزہ رکھنا ہے تو وہ عید کا مہینہ ہو گیا۔ تو یہ تمام عبادات بے ترتیب ہو جاتی، لیکن وہ یہ سارے کام کیا کرتے تھے، اور اس کام کو کرنے والا سب سے بڑا شخص جو تھا اس کا نام تھا عمر بن لحی، جس کو امام مسلم نے بھی لکھا اور امام قرطبی نے لکھا۔ عمر بن لحی یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے مہینوں کی تبدیلی کی۔
فقط اس وجہ سے کہ اگر ہم حرمت والے یہ تین مہینوں کو لگاتار رکھیں گے تو ہمارے لیے کھانا پینا مشکل ہو جائے گا، لوٹ مار کرنا مشکل ہو جائے گا، یا کسی سے بدلہ لینا ہے تو جنگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ یہ کرتا کہ جس زمانے میں جس سال اسے کسی سے جنگ کرنا ہو، بدلہ لینا ہو، یا اس کے راشن کی کمی آ جائے، وہ کہہ دیتا کہ اس سال محرم کا مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا بلکہ صفر کا مہینہ حرمت والا ہوگا۔ تو اب یہ کہہ دیتا تو اس کی بات مان لی جاتی، اور وہ تھا بھی بہت بڑا جنگجو، بہت بڑا بہادر تھا، عمر بن لوہی۔ کہتے ہیں امام ترمذی صاحب امام قرطبی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اور امام مظہری نے بھی لکھا کہ وہ حج کے مہینے میں کھڑا ہوتا اور ایک طویل خطبہ دیتا اور کہتا میں عمر بن لوہی ہوں، میں وہ ہوں جس کی بات مانی جاتی ہے، میں وہ ہوں جس کا کہا مانا جاتا ہے، میں وہ ہوں جس کے فیصلے تسلیم کیے جاتے ہیں، میں وہ ہوں جس کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ جب وہ یہ اس طرح سے اپنی بڑائی بیان کر دیتا، پھر یہ کہتا چونکہ میں سب سے بڑا ہوں، چونکہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اس وجہ سے فیصلے کی صلاحیت اور فیصلے کا حق بھی مجھے حاصل ہے، لہذا اس سال حرمت والے مہینوں میں سے محرم کا مہینہ میں نے ختم کر دیا ہے، اس کے بعد جو آئندہ مہینہ ہے صفر المظفر کا، اب وہ حرمت والا ہوگا۔ یہ کہہ کے ہٹ جاتا، اور پھر پوری قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوتی اور وہ اس طرح سے معاملات کرتا، یعنی کہ برائی کی جڑ یہی تھا، برائی کی بیج ڈالنے والا یہی شخص تھا، عمر بن لوہی اس کا نام تھا۔ اس کی دو خطائیں ہیں، اس کے دو کام برے کام ہیں جس کو خود امام بخاری نے بھی نقل کیا اور محدثین نے بھی بیان کیا۔ ایک تو برا کام یہ تھا کہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے ایام اور اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ماہ و سال میں تبدیلی کی، اور دوسرا برا کام یہ تھا کہ یہی عمر بن لوہی وہ پہلا شخص ہے جس نے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا۔ بت پرستی کا آغاز کرنے والا یہی شخص ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے اور 300 سال سے پہلے کا جو زمانہ تھا، تمام اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور ان کے ہاں وہ ساری شریعت موجود تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے۔ وہ بت پرست نہیں تھے، وہ دین ابراہیمی پر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 300 سال پہلے عمر بن لوہی ایک بڑا بادشاہ ہوا، بڑا طاقتور، اپنے قبیلے کا سردار ہوا، کل پورے عرب کا سردار ہوا، اور یہ تاجر بھی تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ شام گیا تو اس نے دیکھا کہ شام کے بعض لوگ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کے آگے جھکتے ہیں، اسے یہ عمل بڑا اچھا لگا، اور وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بت یہاں ہے، یہ ان کا خدا ہے، تو ہمارا بھی خدا یہی ہونا چاہیے، اور خدا کے لیے تو سب سے اچھا گھر بیت اللہ ہے۔ لہذا یہ وہاں سے لے کر چلا، اور اس کے ذہن میں بات یہ آئی کہ اگرچہ ہم بتوں کے آگے جھکتے نہیں ہیں، لیکن یہ شام یہ انبیاء کی سرزمین ہے، نیک لوگوں کی سرزمین ہے، جب یہاں یہ عمل ہو رہا ہے تو بے شک یہ عمل اچھا ہی ہوگا، یہ عمل اچھا ہی ہوگا۔ لہذا اس نے اہل شام کے عمل پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بت پرستی کا آغاز کیا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر اتباع کرنی ہے تو کسی شہر یا کسی ملک کی اتباع نہ کریں، اتباع کرنے کے لیے قرآن و سنت ضروری ہے۔ اس زمانے میں اکثر و بیشتر لوگ گمراہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ تو اچھے علاقے کے رہنے والے ہیں، وہ تو عرب کے رہنے والے ہیں، تو وہ برا تھوڑا ہی کہیں گے، وہ تو مکے اور مدینے کے رہنے والے ہیں تو ان کا تو ہر عمل اچھا ہی ہوگا۔ جیسے عمر بن لوہی نے سوچا کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، شام تو انبیاء کی سرزمین ہے، جب یہاں کے لوگ بتوں کے آگے جھک رہے ہیں تو یہاں کے لوگ برے تھوڑے ہی ہوں گے، تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوا اور اس کی وجہ سے پورا عرب گمراہی کے لپیٹے میں آیا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ مکے اور مدینے میں رہنے والے ہیں، اب جب چونکہ وہ مکے اور مدینے کے رہنے والے ہیں تو فرشتوں کی طرح صاف ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ بالکل پاک ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ پاک ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہم پیچھے چلنے والے قرآن و سنت کے ہیں، مکہ اور مدینہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، عقیدے کا مرکز نہیں ہے۔
ہم مکہ اور مدینہ کا جب نام سنتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں، ہمارے دل مدینے کی زیارت کو طلب جاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کو ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارا قلبی لگاؤ ہے، قلبی تعلق ہے اور مکے اور مدینے سے، تو یہ عقیدہ ہے، عقیدت نہیں ہے۔ لہذا جب تک ہم یہ بات یاد رکھیں گے کہ مکہ اور مدینہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، عقیدے کا مرکز نہیں ہے، تب تک ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہمارے عقیدے کا مرکز قرآن و سنت ہے، نہ اہل شام ہمارے عقیدے کا مرکز ہیں، نہ مکہ اور مدینے میں رہنے والے ہمارے عقیدے کا مرکز ہیں، اور نہ ہی فلسطین و لبنان میں رہنے والے ہمارے عقیدے کا مرکز ہیں۔ ہمارے عقیدے کا مرکز یا تو اللہ کی کتاب ہے یا گنبد خضرا کے مکین کے فرمودات ہیں، بس یہی ہمارے عقیدے کا مرکز ہے۔ تو اس نے یہی سوچا، اس نے اہل شام کو اپنی عقیدت کا مرکز بھی بنا لیا اور عقیدے کا مرکز بھی بنایا، تو وہ گمراہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اہل شام بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو عمر بن لحی وہاں سے چند بت اٹھا کر لے آیا، اس نے مکے میں لا کر رکھ دیا اور کہا کہ میں نے انبیاء کے سرزمین میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے، لہذا جب انبیاء کے سرزمین شام میں اس کی عبادت کی جاتی ہے تو یہ اچھا ہی عمل ہوگا، لہذا اے اہل عرب تم بھی اس کی عبادت کرو۔ اب اس کی عبادت ہونے لگی، چنانچہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت عمرو بن عامر یجر قصبۃ فی النار فکان اول من سیب السوائب او کما قال، آپ نے فرمایا میں نے دوزخ کی آگ میں عمر بن لحی کو اپنی اتنیوں کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس طرح دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی پہلا شخص ہے جس نے اہل عرب کے درمیان میں بت پرستی کا طریقہ رائج کیا، بت پرستی کی شروعات کی۔ تو یہ شخص جو ہے نا، سب سے پہلے یہ دو برے کام کرنے والا تھا، ایک تو اللہ کے بنائے ہوئے ماہ و سال میں تبدیل کرنے والا، اور دوسرا اہل عرب جو موحد تھے، دین ابراہیمی میں تھے، انہیں بت پرست بنانے والا عمر بن لحی تھا۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ولادت سے 300 سال پہلا واقعہ ہے، جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے الفوز کبیر میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اب اہل عرب یہی طریقہ کرتے رہے، اور پھر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تب بھی یہی سلسلہ ہوتا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا، جسے کہتے ہیں حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس آخری حج سے پہلے کے سال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے امیر حج بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، تو وہ حج کا مہینہ تو تھا، لیکن اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اصل میں ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ وہ مہینے تو تبدیل ہو رہے تھے نا، سالوں میں ترتیب بار الٹ پھیر ہو رہے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جس سال رسول اللہ نے حج کے موسم میں امیر حج بنا کر اہل ایمان کے ساتھ بھیجا تھا، بیت اللہ کی طرف بھیجا تھا، وہ اصل کے اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ نہیں تھا، وہ ان کے اعتبار سے ذوالحجہ کا تھا، اصل کے اعتبار سے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ لیکن جب رسول اللہ نے آخری حج فرمایا، اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور 2 عمرے، آپ نے جب آخری حج فرمایا تو تخلیقی طور پر، اتفاقی طور پر، بلکہ التزامی طور پر، جب جس سال رسول اللہ نے آخری حج فرمایا وہ ان کے لحاظ سے بھی ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اور اصل ترتیب کے لحاظ سے بھی ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اور اسی کو پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے آخری حج فرمایا اور خطبہ دیا، حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری خطبہ دیا، جسے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، الا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض،
منہا السنۃ اثنا عشر شہرا منہا اربعۃ حرم ثلاثۃ متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب الذی مضر الذی بین جمادی و شعبان. آپ نے فرمایا لوگوں اچھی طرح جان لو زمانہ گھوم کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے. فرمایا زمانہ اس لیے کہ اب تک جتنے لوگ حج کر رہے تھے وہ کبھی ذوالقعدہ کے مہینے میں حج کرتے، کبھی رجب کے مہینے میں حج کرتے، کبھی ربیع الاول کے مہینے کو انہوں نے ذوالحجہ بنایا ہوتا، اس میں حج کرتے تھے. لیکن حسن اتفاق یہ ہے کہ جس سال رسول اللہ نے حج فرمایا وہ ترتیب کے لحاظ سے بھی ذوالحجہ کا ہی مہینہ تھا اور ان کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ذوالحجہ کا ہی مہینہ تھا. اسی وجہ سے جب رسول اللہ نے خطبہ دیا فرمایا الا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا اور جس طرح اللہ نے سال کے ماہ و سال کی ترتیب رکھی تھی، زمانہ گھوم کر آج اسی ترتیب پر آ گیا ہے. فرمائے السنۃ اثنا عشر شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، ان میں 3 مہینے تواتر سے لگاتار ہیں، ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور ایک آخری مہینہ حرمت والا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تاکید فرمائی اور توثیق فرمائی، تصدیق فرمائی. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگ بھی بے ترتیب تھے، ان کے عقائد بھی بے ترتیب تھے، ان کے اعمال بھی بے ترتیب تھے. جس طرح رسول اللہ کی ولادت سے قبل لوگوں کے اعمال اور عقائد بے ترتیب تھے، اسی طرح سال کے مہینے اور دن بھی بے ترتیب تھے. جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو جس طرح آپ نے لوگوں کے اعمال اور اقوال اور عقیدے کو ترتیب وار کر دیا، اسی طرح رسول اللہ نے فقط اپنے فضل و کرم سے سال کے ماہ و دن کو بھی ترتیب وار کر دیا. اسی کو تو کہتے ہیں کہ لال و گل میں انداز کہاں تھے پہلے، یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو گلشن میں بہار آئی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ نے بے ترتیب لوگوں کو ترتیب دے دی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کے اخلاق کو سنوار کر ان کی اصلاح فرمائی، اسی طرح رسول اللہ نے سال کے ماہ و دن کو بھی ترتیب بنا کر ترتیب دے کر ان کی بھی اصلاح کر دی. اور اسی کو پھر رب عز و جل نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. اب اس سوال کا جواب مل گیا کہ ہر ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، تو پھر قرآن مجید نے کیوں بیان کیا؟ قرآن مجید نے اس وجہ سے بیان کیا کہ اس زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے اور اس میں حرمت والے 4 مہینے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینوں میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی. وہ کبھی سفر کو محرم، کبھی محرم کو سفر، کبھی سفر کو ربیع الاول کرتے رہتے تھے. تو چونکہ انہوں نے سال کے مہینوں کو بے ترتیب کر دیا، مہینوں کے دنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا، اس وجہ سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا تھا کہ سال کے کتنے مہینے ہیں. وہ ہر سال 2 مہینے میں حج کرتے تھے، یعنی ایک مرتبہ اگر انہوں نے سفر کے مہینے میں حج کیا تو اس سال سفر کے مہینے میں حج کیا تو آئندہ سال بھی سفر میں حج کرتے، پھر اس کے بعد اب اگلے سال ربیع الاول کے مہینے میں حج کرتے، پھر اس کے بعد والے سال میں بھی ربیع الاول کے مہینے میں، ہر سال میں ہر مرتبہ 2 سال میں 1 مہینے میں حج کرتے، پھر اس کے بعد وہ مہینہ ختم، پھر دوسرا مہینہ حج کا آ جاتا تھا. تو لوگوں کو مغالطہ ہوتا کہ اصل میں سال کے 6 مہینے ہیں یا سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ ایک جگہ ہی فکس ہیں، ایک ہی جگہ تعین والے ہیں یا پورے سال میں گھومتے رہتے ہیں. تو چونکہ لوگوں کو مغالطہ تھا تو اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک سالوں مہینوں کی گنتی 12 ہیں. جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے اسی دن سے ہیں. اور پھر فرمایا
فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اب یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں وہ ہم نے بتا دیا۔ انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ وہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، جسے کہتے ہیں رجب کا مہینہ، اسے کہتے ہیں رجب المرجب، یعنی رجب کا وہ مہینہ جس کی تعظیم کی گئی ہے، جس کی تکریم کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ہم تو ایسے بے ترتیب ہوئے، ہم تو ایسے بے ڈھنگے ہوئے ہیں کہ رجب کا مہینہ کیا ہے، اب تو ہماری زندگی ایسی بے ترتیب ہوئی پڑی ہے کہ بسا اوقات جمعے کا دن کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ہم ایسے مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، ایسے غافل ہیں۔ آپ تو بے شک ہم بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے جمعے کے دن کی جانب ہماری ہدایت فرمائی، اور آج ہم جمعے کے دن میں بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں بھر رہے ہیں۔ لیکن کثیر ایسے لوگ ہیں جو جمعے کے دن کی فضیلت اور اس کی عظمت سے غافل ہیں۔ تو ہم تو ایسے بے ڈھنگے ہو گئے کہ جمعے کے دن کی عظمت و فضیلت سے غافل ہیں، تو پھر ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم جس مہینے میں ہیں یہ مہینہ بھی بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کی تعظیم اور توقیر کی جاتی تھی۔ چنانچہ امام بیہقی نے لکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کرنے والی، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان رجب شہر اللہ ویدعى الاسم، خبردار ہو جاؤ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ نے ایک نام اس کا بحرا مہینہ رکھا ہے، ایک نام ویدعى الاسم، اس مہینے کا ایک نام بحرا مہینہ ہے۔ وہ ہم آگے بتاتے ہیں کہ اس مہینے کا نام بحرا مہینہ کیوں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اذا فکان اہل الجاہلیت اذا دخل رجب یعطلون اسلحتهم وَيَدَعُونَهَا، زمانہ جاہلیت میں جب رجب کا مہینہ آتا لوگ اپنے اسلحہ اتار دیتے، اپنے اوزار اتار دیتے، جنگی سامان جنگی لباس اتار کر رکھ دیتے اور پھر اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَنَامُونَ، لوگ راستوں کے خطرے سے بے خطر ہو کے سفر کرتے اور جہاں مرضی آرام سے سو جایا کرتے۔ وَتَأْمَنُ السُّبُلُ، تمام راستے پر امن ہو جاتے، تمام راستے پر امن ہو جاتے۔ وَلَا يَخَافُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَنْقَضِيَ، جب تک رجب کا مہینہ رہتا کوئی دشمن کسی دشمن سے خوف نہیں کرتا، کوئی کسی سے خوف نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اگرچہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن یہ ابھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ یہ مبارک مہینے میں ہے، رجب کے مہینے میں ہے۔ تو رجب کا مہینہ، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ رجب کا مہینہ ایسی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ گناہوں سے بچے رہتے تھے۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے، وہ تو زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا اتنا احترام کرتے تھے، پڑھے لکھے لوگوں کے زمانے میں اس مہینے کا کتنا احترام ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس زمانے میں لوگ ظاہر معنوں میں تو انسان ہیں لیکن اندر سے وہ جانور ہیں، ان میں کوئی لحاظ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی طور طریقہ نہیں، نہ نکاح کا کوئی طریقہ، نہ دشمنی کا کوئی طریقہ، نہ جنگ و جدال کا کوئی طریقہ نہیں، رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں۔ اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔ جس زمانے میں بچی پیدا ہو تو اسے زندہ گاڑ دیتے، دفن کر دیتے تھے، اس زمانے کو کہتے زمانہ جاہلیت۔ اس قدر جہالت کے پتھر ہونے کے باوجود وہ ماہ رجب المرجب جب آتا تو اس کی تعظیم کرتے۔ تو ہم تو پڑھے لکھے دور میں ہیں، ہم زمانہ جاہلیت میں نہیں، زمانہ رسالت میں ہیں، تو اس زمانہ رسالت میں ہونے کا تقاضا یہ ہے ہم ان سے زیادہ اس مہینے کی تعظیم کریں۔ تو اگر ہم پہلے عبادات نہیں کرتے تھے اب مزید عبادات کریں، اگر ہم پہلے عبادات نہیں کرتے تھے اب کریں، اور اگر پہلے کرتے تھے مزید کریں،
چوری چکاری ختم ہو جائے، گالم گلوچ ختم ہو جائے، دھوکہ دینا ختم ہو جائے، ڈاکہ زنی ختم ہو جائے۔ یہ سارے کام زمانہ جاہلیت میں جب لوگ ماہ رجب آ جائے ڈاکو ڈاکہ زنی چھوڑ دیتے، چھینا جھپٹی چھوڑ دیتے، قافلوں کو لوٹنا چھوڑ دیتے، چور چوری کرنا چھوڑ دیتے، قاتل قتل کرنا چھوڑ دیتے، زانی زنا کرنا چھوڑ دیتے، شرابی شراب پینا چھوڑ دیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اس قدر احترام کرتے تھے تو کیا ہے کہ ہم کیوں احترام نہیں کرتے؟ کیا ہمیں یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم تو زمانہ رسالت میں موجود ہیں، ہمارے لیے تو لازم ہے بلکہ از حد لازم ہے کہ ہم ان سے بڑھ کر اس مہینے کا احترام کرتے۔ کل تک اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ کل تک اگر ہم جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، ہیرا پھیری کرتے تھے، اب یہ مہینہ آ گیا، عظمتوں والا مہینہ آ گیا۔ اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے ہم برے کام چھوڑ دیں۔ جب ہم برے کام چھوڑیں گے تو پھر اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ لہذا یہ بھولا ہوا سبق ہے، یہ ایسا سبق ہے جو ہمارے ہی لیے ہے لیکن ہم بھول گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ہفتے کے تمام دن ایک جیسے ہیں، چاہے وہ جمعہ ہو، چاہے وہ ہفتہ ہو، چاہے اتوار ہو، سارے دن ایک جیسے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک سال کے سارے مہینے اور مہینوں کے تمام ایام اور تمام راتیں ایک جیسی ہیں، چاہے وہ شب برات ہو، شب معراج ہو۔ ہم تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہمیں جو مصروفیات ہماری ہے وہی ہماری مصروفیات رہے گی۔ یہ اگر عظمت والی رات ہوگی تو ان کے لیے ہوگی جو مانتے ہیں، یا اگر عظمت والے دن ہوں گے تو ان کے لیے ہے جو یہ مانتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا وقت نہیں ہے، ہم تو غافل ہیں۔ تو اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی بھی چیز بکھری ہوئی اچھی نہیں لگتی، ہر چیز سمیٹی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اگر مختلف مشاغل میں بکھرا ہوا ہو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو سمیٹیے، اپنی ایکٹیویٹی کو محدود کیجئے، اپنی مصروفیات کو محدود کیجئے، اور جیسے ہی عبادات کے لمحات آ جائیں اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑیے، عبادات کی طرف جائیے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ شیطان کہتا ہے کہ ابھی میں بہت مصروف ہوں، یہ یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ بھنگی مصروف ہو۔ اس زمانے میں جو ہے نا ایک بھنگی بھی مصروف ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر گلی میں کوئی کچرا آ جائے، کوئی گندگی آ جائے، بھنگی کو تلاش کیجئے تو بہت مشکلوں سے ملتا ہے۔ تو اس قدر مصروفیات کے دور میں فقط آپ ہی مصروف نہیں ہیں، ہر بندہ مصروف ہے۔ لہذا جب ہر بندہ اپنی مصروفیات کے باوجود اپنے مسئلے کے لیے وقت نکال لیتا ہے تو اللہ کی عبادات کے لیے بھی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وقت نکالیں اور اس مہینے کی تعظیم کریں۔ آخری حدیث جسے امام بیہقی نے ہی روایت کی، اس مہینے کی اگر ہم تعظیم کریں گے ہمیں ملے گا کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے امام بیہقی نے، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے در منصور میں بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ امام بیہقی نقل کرتے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرۃ اللہ تعالی من الشہور شہر رجب، اللہ کے مہینوں میں سے سب سے بہترین اور خیریت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ من عظم شہر رجب فقد عظم امر اللہ، جس نے ماہ رجب کی تعظیم کی، جس نے ماہ رجب کی تعظیم میں گناہ چھوڑ دیے، گویا اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی۔ ومن عظم امر اللہ ادخلہ فی جنات النعیم واوجب لہ رضوانہ الاکبر، اور جو ماہ رجب کی تعظیم کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے ماہ رجب کی تعظیم چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، ماہ رجب کی تعظیم کرتے ہوئے گناہ چھوڑ دے، وہ اللہ کا حکم ماننے والا ہے۔ اور جو اللہ کا حکم ماننے والا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے اپنی جنت واجب کر دی ہے اور رضوان اکبر کا وجوب اس کے لیے ثابت کر دیا ہے۔ اللہ ہمیشہ اس کے لیے راضی ہو جائے گا۔
وَأَوْجَبَ لَهُ رِضْوَانَهُ الْأَكْبَرَ، اور اللہ نے اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کر دی ہے، اللہ پھر اسے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ ماہ رجب المرجب کی تعظیم کرنے سے۔ اس مہینے میں اچھے اچھے کام کیجئے، عبادات کیجئے، روزوں کا اہتمام ہمارے اکابرین بھی کرتے رہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، روزوں کا اہتمام کیجئے، جس سے جس قدر ہو سکے ماہ رجب کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تعظیم کریں گے، تو جو تعظیم کرتا ہے وہی پھل پاتا ہے۔ بے ادبوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، جب ہم بے ادبوں کو پسند نہیں کرتے تو رب بھی بے ادبوں کو پسند نہیں کرتا ہے، رب ادب والوں کو پسند کرتا ہے، اور جب رب ادب والوں کو پسند فرماتا ہے تو جو ماہ رجب کا ادب و احترام کرے گا وہ رب کا محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق اکبر ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔